بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو معذرت چاہوں گا کہ میں اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اس ٹاپک پہ صحیح کھل کر واضح طور پر بات نہیں کر سکا جو انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے ہے، لیکن چلیں، ابھی تک بھی کنفیوژن لوگوں میں باقی ہے۔ لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہونا کیا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے۔ تو اب تک جتنی بھی نیوز آ چکی ہیں ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف جو پلیٹ فارم ہیں انہوں نے نیوز جاری کی ہیں، نیوز اپنی چھاپی ہیں۔ کل کی ڈیٹ میں ہی تقریباً جو لوکل اخبارات تھے اور تقریباً انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ خبریں آئیں اور اس میں تمام چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ تو تمام چیزوں کو ایک ہی جگہ پہ ہم اکٹھا کرتے ہیں۔ میں معذرت چاہوں گا ان لوگوں سے جن لوگوں کو میری بات تھوڑی سی کڑوی لگے گی۔ آپ میں سے بہت سارے دیکھنے والے زیادہ تر اس چیز کو پسند کرتے ہیں جو انہیں پسند آ جائے، یعنی میں ان کے حق میں بات کر دوں تو وہ کہیں گے جی واہ جی واہ، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ لیکن میں یہاں پہ پہلے معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو اگر سٹارٹ میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ جس طرح کا اعلان ہوا ہے اس اعلان کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی تک اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ میں ٹکٹ کروا لوں، بہت زیادہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ان کا تو ویزا ابھی تک ایکسٹینڈ ہی نہیں ہوا، ان کا تو ابھی تو اقامہ ایکسپائر ہو چکا ہے، وہ نہیں آ پائیں گے۔ جن کے اقامے ابھی ویلڈ ہیں، جن کا ویزا ویلڈ ہے، وہ اس اپنی اس جستجو میں ہیں کہ کب ہم چلے جائیں اور وہ فلائٹوں کی تلاش میں ہیں۔ تو ایک چیز کا خیال سب سے پہلے رکھیے گا کہ ابھی تک آپ کسی بھی قسم کی کوئی فلائٹ بک مت کیجیے گا، اسپیشلی کسی ایجنٹ سے ابھی تک کوئی بھی ٹکٹ مت لیجیے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، جن لوگوں کے ابھی تک اقامے ویلڈ ہیں، جن لوگوں کے ویزے ویلڈ ہیں، جن ایگزٹ ری انٹری ویلڈ ہیں، جن کے وزٹ ویزا ویلڈ ہیں، جن کے ورک ویزاز ویلڈ ہیں، آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، لیکن آپ ابھی تک نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کی جو فرسٹ نیوز آئی تھی اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس میں ایک لائن لکھی ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جب یہ ڈسکشن ہوئی ہے انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے تو اس میں ایک بات جو ڈسکس ہوئی ہے وہ سب سے اہم ہے، اور وہ یہ ہے اس پہ کچھ ممالک کی وہاں پہ ذکر بھی کیا گیا جہاں پر کرونا دوبارہ سے پھیل رہا ہے یا جن میں کرونا کی تعداد زیادہ ہے۔ لیکن اگر ابھی آپ ہر ملک کا بندہ یہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ ہم پہلے جائیں گے اور ہمیں یہ انٹری ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا۔ جو سعودیوں کے لیے کیا گیا، سعودیوں پر بھی ابھی تک سختی ہے، سعودیوں کو بھی بالکل واضح کلیئر نہیں کہا گیا کہ وہ آزاد ہیں، جیسے مرضی جائیں جیسے مرضی، بلکہ ان کی جو شرائط و ضوابط ہیں۔ اور ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو یہاں پہ کلیئر کر دوں، کوئی بھی چیز آپ مارکیٹ سے خریدتے ہیں، کوئی بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں تو وہاں پہ اس کی قیمت لکھی ہوتی ہے اور چھوٹا سا ساتھ میں اس میں پلس ٹیکس لکھا ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی آپ معاہدہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، کسی بھی پیپر پہ آپ سائن کرنے جا رہے ہوتے ہیں، کسی بھی کمپنی، کسی انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ جو بزنس کرتی ہیں تو ان کے ساتھ تو اس میں ساتھ میں تھوڑا سا لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا، شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔ تو یہ ہیں اصل میں شرائط و ضوابط۔ شرائط و ضوابط کو اگر دیکھا جائے گا تو ابھی تک اس طرح کا کوئی بھی سین نہیں ہے۔ اگر 15 سپٹمبر کو اس طرح اوپن ہونا ہوتی فلائٹس نارمل روٹین پہ تو فلائٹس کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ ابھی تک تو فلائٹس کے بارے فلائٹس کے کسی بھی ایئر لائن سے پتہ کر لیں، کسی قسم کی کوئی نیوز نہیں ہے۔ ایئر لائنز والے خود اس انتظار میں ہے کہ کب کسی بھی قسم کا ان کو کوئی سرکولر جاری کرتے ہیں یا کوئی آرڈر نئے ان کو آتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی نیوز نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بہتری ضرور آئی ہے۔ ابھی جو فلائٹس اوپن ہوں گی انشاءاللہ اس میں لوگ آ تو پائیں گے، ظاہر اعلان ہو گیا، لیکن اس پر عمل درآمد جو 15 سپٹمبر سے کہا گیا، عام لوگ اس طرح واپس نہیں آ پائیں گے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں۔ یہ بات تھوڑی سی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو ناگوار گزرے، لیکن میں دوبارہ کہ آپ لوگوں کو ابھی تک جو آپ مائنڈ سیٹ آپ بنا چکے ہیں کہ آپ واپس فوری طور پہ آنے والے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ واپس آپ ضرور آئیں گے، ایکسٹینشن آپ لوگوں کو ملے گی۔ ابھی تک بہت کام ہونا باقی ہے۔ جن لوگوں کے ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں ان کا ایکسٹینشن ملنی ہے، جن لوگوں کے ایگزٹ ری انٹری ایکسپائر ہو چکے ہیں، جن لوگوں کے اقامے ایکسپائر ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں ابھی تک جوازات نے کچھ بھی نہیں کہا کہ وہ خود ایکسٹینڈ کریں یا وہ اپنے کفیل یا کمپنی سے رابطہ کریں۔ ابھی تک کچھ بھی واضح طور پہ بیان نہیں آیا۔ جب تک بیان نہیں آئے گا، جب تک جوازات کی طرف سے کوئی احکامات جاری نہیں ہوں گے،
اس کے علاوہ ایک اور چیز بہت یہاں پر اہم ہے، کیونکہ ابھی تک شرائط و ضوابط کلیئر نہیں ہے، شرائط و ضوابط کا آنا مزید باقی ہے، یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے جس طرح دبئی نے سٹارٹ کیا تھا کہ آن لائن ریکویسٹ کا ایک سسٹم دیا جائے اور آپ وہاں پہ رجسٹریشن کروائیں، جن کے ویزے ویلڈ ہیں وہ آئیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی کفیل یا کمپنی کو یہ اتھارٹی دی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ایئر لائن آئے گی تو ایئر لائن کو کچھ لمٹس دی جائیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک دن میں اگر آپ فلائٹس اوپن ہو گئی ہیں اور جتنے بھی لوگ باہر بیٹھے ہوئی ہیں وہ تمام کے تمام ایئر لائنز ایک ہی بار وہاں سے جہاز بھر کے اور یہاں پہ لے آئیں گے، ایسا نہیں ہوگا، کسی ترتیب سے ہی لوگ آئیں گے ظاہر ہے، اور اس وجہ سے کسی بھی ٹینشن میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی تک۔ فلائٹس انشاءاللہ جو جس طرح میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ جو سعودی گورنمنٹ ہے وہ کام کرتی ہے، اعلان نہیں کرتی، اور انہوں نے بالآخر ایک کام کر دکھایا، جو خلیجی ممالک میں جو لوگ ہیں ان کو آنے کی اجازت دے دی۔ ظاہر ہے جو خلیجی ممالک سے لوگ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے آہستہ آہستہ، پھر وہ آنے جانے کا جو لوڈ ہے وہ کم ہوتا رہے گا، اس طرح رش نہیں پڑے گا، پھر دوسرے ممالک کی جن کے ویزا ویلڈ ہیں ان کا کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے گا کہ وہ کس طریقے سے آئیں گے۔ میں ایک مثال آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں کہ 15 سپتمبر سے اگر انٹرنیشنل فلائٹس اوپن ہو جاتی ہیں، جس طرح کل ہی 15 سپتمبر ہے، فلائٹس اوپن ہو جاتی ہیں، تو اگر ہر ملک سے اگر 10 فلائٹس بھی آ جائیں تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے لوگ ایک ہی دن میں یہاں پہنچ پائیں گے۔ تو یہ تب تک فائنل آپ نہیں کر سکتے، تب تک ہم ڈیسیجن نہیں لے سکتے جب تک اس کی شرائط و ضوابط کلیئرلی واضح نہیں ہوتے۔ اور دوسرا، ایئر لائنز اپنا کوئی اعلان نہیں کرتی، کیونکہ ایئر لائنز کو ابھی تک احکامات جاری نہیں ہوئی ہے۔ ایئر لائن نے اس چیز کی تصدیق کر دی ہے، سعودی ایئر لائن نے تصدیق کر دی ہے کہ ہاں لوگ واپس آ سکتے ہیں، لیکن ایئر لائن نے ابھی تک اسی طرح کا کوئی بھی جو آفیشیل سرکولر ہے وہ جاری نہیں کیا، کوئی بھی آفیشیل ڈاکومنٹ نہیں آیا۔ یہ جو خبریں آئی ہیں وہ صرف اور صرف لوگوں کے سوالات کے جوابات میں آئی ہیں، جو لوگ سوال کرتے ہیں ان کو جواب دیا جاتا ہے کہ ہاں آپ لوگ آ سکتے ہیں، لیکن کیسے آئیں، کیونکہ فلائٹس کا تو شیڈول ہی نہیں دیا گیا، اور 15 سپتمبر تو کل ہے، تو اس طرح کب لوگ ٹکٹس خریدیں گے؟ اس لیے آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہتری کی طرف چل پڑے ہیں انشاءاللہ۔ جو فلائٹس ہیں آہستہ آہستہ مزید بڑھتے جائے گا یہ سسٹم، اور انشاءاللہ فلائٹس اوپن ہو جائیں گی۔ مجھے بہت امیدیں ہیں کہ جنوری بہت دور ہے، انشاءاللہ بہت جلد اس سے پہلے یہ ایک روٹین پہ نارمل معاملات آ جائیں گے، کیونکہ کرونا روز ہی کم ہوتا جا رہا ہے اور بہت جلد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اور حالات بالکل نارمل ہوتے جا رہے ہیں۔ عمرہ کے حوالے سے بہت زیادہ دوست سوال کرتے ہیں، عمرہ کے بارے میں ابھی تک کوئی اس طرح کا واضح بیان نہیں آیا، انشاءاللہ اس بارے میں کوئی بیان آئے گا تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیے جائے گا۔ تو محتاط رہیے ان ایجنٹس سے جو آپ لوگوں کو ٹکٹ غلط بیچیں گے، اور محتاط رہیے آن لائن ٹکٹس سے بھی۔ جی ہاں، اگر آپ کو کسی ایئر لائن کی ویب سائٹ پہ، اگر کوئی ویب سائٹ پہ آپ کو ٹکٹ نظر آتی ہے سعودی عربیہ کی، تو کوشش کیجئے اس سے ابھی تک بک مت کریں جب تک کوئی فائنل ڈیسیجن سامنے نہیں آ جاتا، جب تک شرائط و ضوابط مکمل طور پر آپ کے سامنے نہیں آ جاتے تب تک ٹکٹ مت خریدیے گا۔ پھر آپ کو ٹکٹ کینسل کروانی پڑتی ہیں، پھر آپ کی ٹکٹ کون کون سی ایئر لائن کو اجازت دی جائے گی کہ وہ چلیں گی؟ ظاہر ہے سعودی ایئر لائن کو تو اجازت ہوگی، سعودی ایئر لائن تو انشاءاللہ چلے گی، لیکن یہ نہیں پتہ کہ کس ملک کے لیے نہ چلے، کس ملک کے لیے چلے، یہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ تو جب تک طے نہیں ہو پاتا تب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو تھوڑی سی تسلی ہوئی ہوگی اس بات سے کہ بھاگ دوڑ اتنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معاملات نارمل ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو اس کے بعد آپ بھاگ دوڑ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔